الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ المدثر کے مضامین کا بیان چل رہا تھا اور آخر میں جو گزارش آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم پر ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جس کا کفار نے بہت مذاق بنایا. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بہت مذاق بنایا کہ یہ 19 فرشتوں کو سنبھالنا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک نے کہا کہ جی 10 کو میں دائیں طرف سے سنبھال لوں گا، 9 کو میں بائیں طرف سے سنبھال لوں گا. تو گفتگو یہاں پر چھوڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 19 کا عدد کیوں بیان کیا. حالانکہ اس کا جواب میں گزشتہ جمعے میں دے چکا ہوں تفصیلی، لیکن صرف خلاصہ یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 19 کا عدد اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ بطور آزمائش کے کہ ہماری اس بات کے بعد جو ماننے والے ہیں ان کا جواب کیا ہے اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کا جواب کیا ہے. جو ماننے والے ہیں انہیں کہا جی ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے 19 ہیں تو ٹھیک ہے 19 ہی ہوں گے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. بھائی جنت اللہ کی ہے تو جہنم بھی کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جہنم پر داروغے جو مقرر کیے وہ اللہ نے اپنی مرضی سے مقرر کیے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. تو جب کہ کفار اور مشرکین کا کیا کہنا تھا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ جو اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، کہ ہمارے نزدیک ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ یہی ہے کہ ہماری طرف سے جب کوئی بات آ جاتی ہے تو اس پر پھر تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں پیمانہ ہے آزمائش کا. اگر تو تم اس کو من و عن تسلیم کرتے ہو تو ہدایت یافتہ ہو، اور اگر من و عن تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہدایت یافتہ نہیں ہو. اور دوسری بات یہ عرض کر دی تھی کہ یہ جو فرشتوں کی تعداد ہے خود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. حقیقت میں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. ایک حدیث میں نے گزشتہ نشست میں بھی سنا دی تھی جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، یعنی فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے. روزانہ 70,000 فرشتے اس خانہ کعبہ کا بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر کے نکل جاتا ہے قیامت تک دوبارہ پھر اس کی باری نہیں آنی. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی. ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے پھر میں بات کو آگے لے کے جاتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو چیزیں میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. یعنی عالم غیب کے جو مشاہدات مجھے کروا دیے گئے ہیں یا کروائے جاتے ہیں وہاں تک تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے، اور عالم غیب کی جو باتیں مجھے سنوائی جاتی ہیں یا سنوا دی گئی ہیں وہاں تک تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ عام مخلوق کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرر ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں. اس لیے ان کو وہ مشاہدات کروا دیے جاتے ہیں جہاں تک تمہاری رسائی ممکن نہیں. فرمایا کہ آسمان کی چرچراہٹ کو میں سنتا ہوں، جیسے چرپائی پر بیٹھتے ہیں تو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے. فرمایا کہ آسمان ایسے چرچراتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ پورے آسمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بالشت بھر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. اور بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے
اور جب تک وہ رہیں گے وہ سجدے کی حالت میں رہیں گے۔ کتنے فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ قیام کی حالت میں ہیں، کتنے فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں۔ یعنی کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو آسمان پر اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ تو ہم تو 4 نمازیں 5 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا تیر مار لیا۔ اور ایک روایت اور میری نظر سے گزری تھی، اگرچہ وہ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ کمزور روایت ہے، صحیح کے درجے کی روایت نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم چونکہ درست ہے اس لیے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن جو فرشتے جو ہیں نا وہ یہ عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ما عبدناک حق عبادتک، کہ لاکھوں سال کروڑوں سال سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں سال سے رکوع کی حالت میں ہیں، لاکھوں کروڑوں سال سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، کوئی گناہ کا کام تو وہ کرتے ہی نہیں، کوئی نافرمانی کا کام تو وہ کرتے ہی نہیں۔ اس کے باوجود قیامت والے دن وہ کیا کہیں گے کہ ما عبدناک حق عبادتک، کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ گناہوں سے ہزاروں میل دور ہیں وہ، باوجود اس کے کہ کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی نافرمانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا عرض کریں گے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ تھا کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میں نے عدد بطور آزمائش کے ذکر کیا تھا، اصل تعداد فرشتوں کی کتنی ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اب چونکہ آخری مضامین ہیں سورۃ المدثر کے، بالکل آخری آیات ہیں، تو اس لیے ذرا پیچھے سے ربط جڑ جائے گا تو پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے عرض یہ کر دیا تھا کہ ولید بن مغیرہ کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ جو بڑا بلینر تھا، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اسلام کی دشمنی میں ہمیشہ وہ صفِ اول میں رہا، ہمیشہ اس نے ہر وہ کام کیا کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، لیکن ایک موقع پہ آ کر قرآن کریم کی تلاوت سن کر وہ بھی ڈگمگا گیا تھا کہ بھئی یہ کیا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو زور دیا، تو آخر کار بڑی سوچ وچار کے بعد اس نے کیا کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ مشہور کر دو کہ نعوذ باللہ یہ کیا ہے بھئی، جادوگر ہے۔ تو اس پہ پھر وہ آیات نازل ہوئی، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، بڑا اس نے سوچ وچار کیا، سوچ وچار کرنے کے بعد اس نے پھر ایک فیصلہ کیا، لیکن وہ اس کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ اللہ نے کیا پھر ارشاد فرمایا کہ قتل ثم قتل کیف قدر فقتل ثم قتل کیف قدر، کہ بھئی یہ قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، یعنی آخرت میں یہ رگڑا جائے گا۔ پھر جہنم کے عذاب کا ذکر کیا۔ آج جو آیات کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ 3 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ ایک تو قسم اللہ نے کھائی چاند کی قسم ہے، ایک قسم اللہ کھا رہے ہیں کہ بھئی رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، تیسری قسم اللہ کھاتے ہیں صبح کی قسم ہے کہ جب صبح نمودار ہو جائے۔ اب اس سوال کا جواب پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ اللہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ بھئی اللہ کی اپنی مخلوق ہے، اللہ جس کی مرضی قسم کھائے، ویسے اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی بات کے اندر مضبوطی پیدا کرنا، کسی بات کے اندر پختگی پیدا کرنا۔ ہم بھی اگر قسم کھاتے ہیں تو اسی لیے قسم کھاتے ہیں نا کہ ہم اپنی بات کو سچ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ قسم کھانے کے مسائل علیحدہ ہیں، قسم بار بار نہیں کھانی چاہیے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ بھی کھائیں تو پھر بھی اللہ کی بات سچی ہے، لیکن بات میں مزید پختگی کے لیے اللہ اپنی مخلوق میں سے قسم کھاتے ہیں۔ چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، صبح کی قسم کھائی، اور اس کے بعد جواب قسم کیا ارشاد فرمایا کہ انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، کہ یہ جو قیامت اور قیامت کے عذاب کی باتیں ہم کر رہے ہیں نا، ان کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، یہ صرف کفار کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ انہا لإحدى الکبر، بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھنا۔ نذیرا للبشر، یہ ڈرانے والی ہے لوگوں کو،
لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب اللہ کی طرف سے ساری باتیں کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہیں. اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھ جاؤ، چاہو تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں پیچھے رہ جاؤ، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا تم سے، ہم نے تمہیں جنت بھی بتا دی ہے، ہم نے تمہیں دوزخ بھی بتا دی ہے، ہم نے تمہیں ایمان بھی بتا دیا ہے، ہم نے تمہیں کفر بھی دکھلا دیا ہے. اب یہ تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم راستہ کون سا منتخب کرتے ہو. اب اتنے شواہد آ جانے کے بعد، اتنے دلائل آ جانے کے بعد بھی اگر تم ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو یا اطاعت کا راستہ چھوڑ کر نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے اپنے نقصان کی چیز ہے، اس میں تمہارا فائدہ کوئی نہیں ہونا. ہاں بات مان کر چلو گے تو تمہارا فائدہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انہا لإحدى الکبر، بھئی یہ قیامت اور عذاب کی باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اور اس موقع پہ ہمیشہ وہی جملہ مجھے یاد آ جاتا ہے جو میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب بڑی ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں جی، بڑے سخت باتیں کرتے ہیں، بھئی یہ فتویٰ قرآن پہ بھی لگاؤ نا. ہم تو قرآن کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے جہنم خطرناک چیز ہے، جہنم خوفناک چیز ہے، جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے. اب اگر ممبر پر بیٹھ کر کوئی مولوی صاحب یہ بات کرتے ہیں تو مولوی صاحب سخت بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو یہ فتویٰ اللہ پر بھی لگاؤ نا کہ اللہ نے اتنی سختی والی باتیں کیوں کی ہیں. بھائی اس لیے اللہ نے سختی والی باتیں کی ہیں کہ تاکہ تم ڈر کر بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے. اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. بھائی اب جس کا جی چاہے وہ اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھ جائے، جس کا جی چاہے وہ اطاعت اور فرما برداری میں پیچھے رہ جائے. کل قیامت والے دن تمہارا اب عذر کوئی کام نہیں آئے گا جی ہمیں پتہ نہیں چلا یا ہمیں موقع نہیں ملا. اللہ فرمائیں گے موقع بڑے دیے ہم نے تمہیں. 60-70 سال کی زندگی یہ موقع نہیں تھا تو اور کیا تھا. اتنے سے تھے جب تم اس دنیا کے اندر آئے. اب جب واپس جا رہے ہو تمہارے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا تمہارے اوپر آ گیا ہے. جوانی لڑکپن سے لے کر بڑھاپے تک کی عمر ہم نے تمہیں موقع نہیں دیے تو اور کیا دیے. کیا اللہ نے دنیا میں ہماری پکڑ کی؟ کیا اللہ نے دنیا میں ہم پر کوئی عذاب بھیجا؟ کیا اللہ نے دنیا میں ہمارے اوپر کوئی سختی کی؟ جس طرح کی سختیاں گزشتہ قوموں پر ہوئیں، پتھروں کی بارش نازل کر دی گئی، زمین پھٹ گئی، ان کو دھسا دیا گیا، ایک چیخ مار کے ان کے کلیجے پھاڑ دیے گئے. اس طرح کا کوئی معاملہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا نا. بہت حد ہے، کبھی طوفان آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، وہ بھی ایک جزوی حصے میں. پورے معاشرے کے اندر یا پورے ملک کے اندر تو کبھی اس طرح کی اللہ معاف فرمائے کہ پوری مسلم امت کے اوپر اس طرح کی تباہی تو نہیں پھری. ہاں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ ہماری اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں اپنے گناہوں کا وبال بھگتنا پڑ رہا ہے نا. وگرنہ تو اللہ نے موقع ہی موقع دیے ہیں ہمیں، کوئی ایک موقع تھوڑی دیا اللہ نے. تو کل قیامت والے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ جی مجھے موقع نہیں ملا یا مجھے پتہ نہیں چلا یا مجھے سمجھنے میں بڑی دیر لگ گئی. نا اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ ہم نے بتا دیا ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب تم میں سے جو چاہے آگے آ جائے، دو چاہے پیچھے رہ جائے. یہاں تک تو ایک مضمون ہے. اب اگلا مضمون جو ہے وہ سمجھ لیجئے، بڑے کام کی بات ہے. فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، کہ ہر نفس، ہر جان جو ہے یہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے. گروی رکھنے کا معاملہ تو سمجھتے ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ اپنی اتنی ہی مالیت کی کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھوا دیتا ہے کہ یار یہ میرا پلاٹ ہے، یہ فی الحال آپ اپنے پاس رکھو اور مجھے 10 لاکھ روپے دے دو. یہ گروی کا معاملہ ہے. یہاں تک تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے. اب وہ پلاٹ آپ کو واپس کب ملے گا؟ جب آپ وہ 10 لاکھ روپے ادا کریں گے. جب تک وہ آپ ادا نہیں کریں گے تب تک وہ پلاٹ آپ کو واپس ملنے والا بولے بھائی نہیں ہے. بھائی شریعت کا یہ معاملہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں تک جائز ہے. اس سے آگے جو معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں نا وہ جائز نہیں ہے. اب میرا موضوع نہیں ہے، نہیں تو میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی تقریر کر دیتا، مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں آج کل یہ گروی مکانوں اور گروی دکانوں کا بڑا رواج چل پڑا ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ویسے اللہ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے. مثال کے طور پہ میں ایک فرد ہوں، میں ابرار صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ جی ابرار صاحب مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. 10 لاکھ روپے ہیں؟ چلو اللہ کرے بھائی 10 لاکھ روپے آ جائیں ان کے پاس.
ہے جی چلو میں اسی لیے میں نے کہا نا ہیں 10 لاکھ روپے، چلو بالفرض چلو جی ابرار صاحب کہتے ہیں جی آپ یہ 10 لاکھ روپے میرے سے لے لیں اور آپ کا یہ جو مکان ہے نا یہ مجھے آپ گروی دے دیں. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے. یہاں تک تو یہ عذرو شریعت یہ معاملہ بولے بھائی درست ہے، جائز ہے. لیکن آگے خرابی کہاں سے آ رہی ہے؟ خرابی یہ آ رہی ہے کہ ابرار صاحب یا تو خود اس مکان میں رہنا شروع کر دیتے ہیں یا اس مکان کو آگے کرائے پہ دے دیتے اور اس کا کرایہ وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ میں. یہ سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے بچیں ان چیزوں سے. اور یہ اللہ معاف فرمائے ہمارے معاشرے میں یہ گروی لین دین کا رواج اتنا عام ہو چکا ہے، جس سے پوچھو بھائی کیا رہائش کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ جی گروی پہ مکان لیا ہوا ہے، جی گروی پہ دکان لی ہوئی ہے. اور بھائی تمہارے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تم سود کھا رہے ہو، سود دے رہے ہو. جو اس مکان کے اندر رہ رہا ہے وہ سود دے رہا ہے، اور جس نے وہ مکان گروی پر لیا ہے وہ سود لے رہا ہے. دونوں کے مال میں سے برکت ختم ہو گئی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ کا فتویٰ ہے یہ کہ بھائی سود جو ہے نا وہ برکت کو ختم کر دیتا ہے. ہم انتظار میں بیٹھے ہیں جی کب میرا کاروبار چلنا شروع ہوگا، کب میرے کاروبار کے اندر بہتری آ جائے گی. بھائی سود کا لین دین چھوڑو گے تو کاروبار میں بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو یہ درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا تھا، وہ میں نے عرض کر دیا. اب آ جائیں قرآن کی اس آیت کی طرف. فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. ہر جان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے برے اعمال نے اسے روک کر رکھا ہوا ہے. ہماری جان ہمارے برے اعمال کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے، روکی گئی ہے. جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارے ان برے اعمال کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اگر تو وہ حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض تھا حج نہیں کیا، قربانی نہیں کی، مذاق میں اڑا دیا، سب کچھ کر دیا، وہ اللہ کا معاملہ ہے. وہ اللہ جانے، اس کا بندہ جانے. چاہے گا تو معاف کر دے گا، نہیں چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا. لیکن جہاں معاملہ یہ آ جائے گا کہ میں نے آپ کا کچھ دینا ہے، آپ نے میرا کچھ دینا ہے، میرا اور آپ کا لین دین کا معاملہ تھا، بہن کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، بیٹی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اس کے پلاٹ پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، دکان پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، باپ کی وراثت کو تقسیم ہی نہیں کر رہے. میرا بوتا ہے گا توڑا کاٹے گا، میں نہیں دینا تو انہوں سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی پھر یاد رکھیے گا کہ پھر یہ آیت یاد کر لیں، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین. بھائی پھر بخشش نہیں ہے، پھر معافی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن نا تم سارے کے سارے ننگے بدن ہوگے، کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوگے اور اپنی اصل تخلیق پر ہوگے، بغیر خطرے کی حالت میں ہوگے. اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایک اعلان کرنے والا پھر وہاں پر اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرے گا کہ بھئی میں بادشاہ ہوں. مفہوم سنا رہا ہوں، حدیث کا بیانی الفاظ نہیں بیان کر رہا. میں بادشاہ ہوں. فرمایا کہ آج میں فیصلے کروں گا اور کوئی دوزخی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دوزخ میں چلا جائے اور کسی جنت والے کا اس کے اوپر کوئی حق ہو. ایسا نہیں ہوگا. مطلب کسی جنت والے نے اس کا کچھ دینا ہو اور دوزخی دوزخ میں جا رہا ہے تو اللہ فرمائیں گے کہ وہ اس وقت تک دوزخ میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس جنت والے سے اس کو اس کا حق دلوانا دیا جائے. اور کوئی جنتی اس وقت جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ کسی دوزخی کا حق اس کو نہ دلوا دیا جائے. فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر کسی نے اس دنیا میں کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا ہوگا نا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اب سنیے گا آگے جو لمحہ فکریہ ہے میرے لیے آپ کے لیے، جو سوچنے کی بات ہے، جو یاد کرنے کی بات ہے، وہ کیا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہاں پر تو ہمارے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں، تو ہم وہاں پر ایک دوسرے کا حق کیسے ادا کریں گے. یہ ہے قابل توجہ بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نیکیوں کا لین دین کیا جائے گا. ادھر کی نیکیاں اٹھائی جائیں گی، ادھر ٹرانسفر کر دی جائیں گی، ادھر کے گناہ اٹھائے جائیں گے، ادھر ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے جو
احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آنے والا تھا، اب اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر گناہ رہ جائیں گے۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس شخص کا انجام کیا ہوگا۔ وہ مشہور حدیث اب تو آپ حضرات سب کو یاد ہو گئی ہوگی نا، کہ حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ مفلس کون ہے، آپ سے کوئی پوچھے مفلس کون ہے، ہم کیا کہیں گے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس گاڑی نہ ہو، جس کے پاس سٹیٹس نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، مفلس یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن آئے گا، پہاڑ کے برابر اس کے ساتھ نیکیاں ہوں گی، جیسے ہی وہ جنت میں جانے لگے گا روک دیا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ ادھر سے ایک آدمی آئے گا، یا اللہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، دنیا میں دیے نہیں، بھاگ گیا تھا، فراڈیا نکلا یہ۔ اللہ فرمائیں گے اچھا ہاں بھائی انکار کر سکتے ہو؟ کہے گا جی نہیں انکار کر سکتا، اس کی نیکیاں اٹھائی جائیں گی، اس کو دے دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، نیکیاں ادھر ٹرانسفر۔ تیسرا آئے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، نیکیاں ادھر ٹرانسفر۔ بہن آ جائے گی، میری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، نیکیاں ٹرانسفر۔ بیٹی آ جائے گی، باپ نے میری جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، میرے بھائیوں کو زیادہ دیا، مجھے زیادہ، جو میرا شرعی حق بنتا تھا وہ مجھے نہیں دیا۔ ہاں جو میرا شرعی حق بنتا تھا وہ مجھے نہیں دیا۔ بیٹے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن بیٹوں کو اتنا سر پر مت چڑھائیے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کو حقیر لگنا شروع ہو جائیں۔ اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد ہونے کی حیثیت سے تو دونوں برابر ہیں نا، جس طرح بیٹا اولاد ہے بیٹی بھی اولاد ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا جہالت ہمارے، وہ 1400 سال پہلے والی جہالت ابھی تک ہمارے ذہنوں سے نکلی نہیں ہے۔ شکل بدل گئی ہے، پہلے ابو جہل ہوا کرتا تھا، اب ہم ہیں۔ سیدھی سی بات ہے نا بھائی، وہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے نا بیٹیوں کو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹیوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ کس طرح ذبح کر رہے ہیں؟ ان کا حق دبا کر ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹی کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی، بیٹی کے حقوق پورے ادا نہیں کیے جاتے۔ بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی بات ہو گئی، میرا ابھی یہ موضوع نہیں ہے۔ تو آخرکار نتیجہ کیا نکلے گا کہ بھئی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن دعوے دار ختم نہیں ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان دعوے داروں کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گے۔ یہ ہے اس آیت کا اصل مفہوم۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ بھائی ہر جان اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک لی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو اصحاب الیمین ہے۔ اصحاب الیمین ہم سورہ واقعہ میں پڑھ کر آ چکے ہیں، میں یہاں پر تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ دائیں ہاتھ والے لوگ، دائیں ہاتھ والے کون لوگ؟ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آخری بات، اب سب ذرا ٹائٹ ہو جائیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ یہ جو جنت والے ہوں گے نا، ان کا مکالمہ ہوگا جہنم والوں کے ساتھ، مجرمین کے ساتھ۔ کیا؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آ گئے بھائی؟ جہنم میں کیوں آ گئے؟ یہ پولیس والے بیٹھے ہوئے میرے سامنے، یہ بتائیں گے کہ جب کوئی قیدی جیل میں جاتا ہے تو دوسرے قیدی اس سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا کر کے آئے ہو بھائی، کس جرم میں آ گئے تم؟ تو یہاں قیدی تو نہیں پوچھیں گے، یہاں جنت والے پوچھ رہے ہوں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیا کیا بھائی، کون سا ایسا جرم کر دیا؟ چار جواب آئیں گے ان کی طرف سے۔ پہلا جواب، توجہ آیات یہ یاد اگر آپ کر جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرا آج کے بیان کرنے کا حق ادا ہو گیا، اگر یہ آیات آپ یاد کر لیں گے۔ پہلا جواب میرے اور آپ کے لیے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن۔ ما سلککم فی سقر، کیوں آئے بھائی جہنم میں؟ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے جی، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا وقت ہوتا تھا ہم کہتے تھے کوئی بات نہیں جی، گھر میں بھی پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، مسجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنت فالتو نماز ہے جی، اس کو پڑھنے کی ضرورت، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سنتیں مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں جی، کوئی ضرورت نہیں ہے جی سنتیں پڑھنے کی۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ابھی عید کے بیان میں بھی میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی تھی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ جو یہ کہتے ہیں نا جی سنتیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف فرض پڑھو بس کافی ہو گئی تمہاری نماز، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لی ہو گئی نماز،
یہ جو کہتے ہیں نا جی بس جلدی جلدی نماز پڑھ لو، کیا تم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ منافقین کا طرز عمل ہے، مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہو سکتا. تو پہلا جواب جہنم والوں کا، بس میں زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں لوں گا آپ کا، اس مضمون کو میں یہیں پر ختم کروں گا. لم نک من المصلین، بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم کا ایندھن ہمیں بنا دیا گیا. بس یہ ایک قرآن کا جملہ اگر ہمیں یاد ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمارے بہت سارے سوالات کے جواب مل جائیں. میری عادت نہیں ہے کسی کو نومینیٹ کر کے بیان کرنا، لیکن آج میں بیان کروں گا. ہمارے یہ جو بزرگ حضرات ہیں بیٹھے ہوئے، خاص طور پہ وہ ہمارے جمیل خان صاحب، اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کی ٹانگ کا گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے، چل نہیں سکتے. یہ صبح فجر میں ہمارے سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ کل قیامت والے دن اگر میں نماز نہیں پڑھتا نا یہاں پہ، تو کل قیامت والے دن میرے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. میرا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو میرے سامنے کر دینا ہے کہ بھئی ان بابا جی کے پاس کوئی عذر تھا، ان کے پاس تو شرعی عذر تھا نماز چھوڑنے کا. میں نے کئی مرتبہ ان کو کہا کہ جی آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں، کہتے میرا دل نہیں لگتا. ہمارے ایک اور بزرگ ہیں آج کل وہ اپنے واپس گاؤں گئے ہوئے ہیں، وہ ہر روز مجھے کہتے ہیں جی کرسی پہ بیٹھ کے میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے زمین پہ سجدہ کرنے کا مزہ آتا ہے. ان شخصیات کو دیکھنے کے بعد کوئی ہمارے پاس عذر باقی، یہ ہٹے کٹے 6 فٹ کے جو جوان ہیں نا، ان کے پاس نماز چھوڑنے کا کوئی عذر باقی نہیں ہے. لم نک من المصلین، پہلا جواب ان کا کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن اس لیے بن رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، دوسرا جواب کہ ہم ضرورت مند کی ضرورت نہیں پوری کیا کرتے تھے. غربا کو ہم نے کھانا نہیں کھلایا، مسکین کو ہم نے کھانا نہیں کھلایا. سارے بینک بیلنس پر خود قابض ہو کر بیٹھ گئے. ضرورت مند میرے پاس آتے تھے، میں ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا تھا. حاجت مند میرے پاس آتے تھے، سوال لے کر آتے تھے، لیکن میں ان کی ضرورت پورا نہیں کرتا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے آج مجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا. اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی، نہیں سنی تو آج سن لیں، اگر ذہن میں نہیں تھی تو آج ذہن میں بٹھا لیں، کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود ایک بندے کو لے کر آئیں گے، حدیث قدسی ہے، اور اس کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ اکبر کبیرہ. سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ. وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ آپ تو مالک کائنات ہیں، آپ تو خالق ہیں، آپ مخلوق نہیں ہیں. پیاس تو مخلوق کو لگتی ہے، خالق کو نہیں لگتی. یا اللہ آپ کب پیاسے تھے؟ تو اللہ پاک پھر یاد دہانی کروائیں گے کہ فلاں وقت میں میرا ایک پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا. اگر تو اس پیاسے کو پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب مجھ سے لے لیتا. پھر اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اور بندہ عرض کرے گا مالک کائنات آپ کو کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ فلاں وقت میں بھوکا تھا، تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر مجھ سے پا لیتا. تیسری بات اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، مزاج پرسی نہیں کی تو نے میری. بندہ عرض کرے گا مالک کائنات آپ تو خالق ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو شفا دینے والے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے چلا جاتا تو مجھے وہاں پر پا لیتا. باقی دونوں جگہوں پہ فرمایا کہ ان کا اجر میرے سے پا لیتا. بیمار کی عیادت کے لیے فرمایا کہ تو مجھے وہاں پہ پا لیتا، تو میرا بندہ بن جاتا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم ضرورت مندوں کی ضرورت نہیں پوری کیا کرتے تھے، ہم کسی کا جائز کام بھی نہیں کروا کے دیا کرتے تھے، ہم کسی کی جائز سفارش بھی نہیں کیا کرتے تھے. ہم صرف انہی لوگوں کا کام کروا کے دیتے تھے جو ہمارے سٹیٹس کے ہوتے تھے، ہمارے مقابلے کے ہوتے تھے. ہمارے پاس کوئی کمزور آ جاتا تھا، ہم تو اس کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، ہم تو اپنے دفتر کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولتے تھے. یہ ساری باتیں بھائی اس آیت کے اندر شامل ہیں. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. یہ صرف کھانے اور پینے کی بات نہیں ہو رہی، یہ پوری کی پوری معاشرتی زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. ہم ضرورت مندوں کی ضرورت نہیں پوری کرتے تھے. تیسرا جرم کیا تھا؟ تیسرا جرم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ.
اس آیت کو سمجھ لیں کہ جہاں پر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، باتیں ہوتی تھیں، ہم اس کا حصہ بنتے تھے. نہیں پلے پڑی بات. جہاں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی تھی، ہم اس گفتگو کا حصہ بنتے تھے. یہ ہمارا جرم تھا. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں کر دوں. یہ جو ذرائع ابلاغ ہے نا، ذرائع ابلاغ، بات پہنچانے کا ذریعہ، بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے انشاءاللہ میری تائید کریں گے، اور میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی میری تائید کریں گے کہ آج سے آپ 25 سال 30 سال بلکہ نہیں زیادہ 40 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں. ذرائع ابلاغ میں سب سے مضبوط ذریعہ کیا تھا؟ اخبار. ایسے ہی ہے نا جی، آپ ماشاءاللہ بڑا ریگولر اخبار پڑھتے ہیں اور اول سے آخر تک پڑھتے ہیں. ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک ایک ایک سطر اخبار کی پڑھتے ہیں. پھر وقت تبدیل ہوا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا. پھر الیکٹرانک میڈیا کی جگہ اب سوشل میڈیا نے لے لی. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا، دیکھیں بات یہ ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاکر لڑکی کو قتل کر دیا گیا. آپ حضرات نے خبر پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی. بھائی پہلے میں اپنی بات کی وضاحت کر دوں، اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی فتویٰ لگے، پہلے میں اپنی بات کی وضاحت کر دوں. قتل کسی لڑکی کا ہو، لڑکے کا ہو، ناحق قتل ہو، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے. قتل کسی ڈاکٹر کا ہو، کسی مولوی کا ہو، ناحق قتل ہو، ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے. قتل کسی بچے کا ہو، بچی کا ہو، اسکول کے بچے کا ہو، مدرسے کے بچے کا ہو، ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے. اس کی سزا آخرت میں بھگتنی پڑے گی. ہم کبھی بھی کسی کے قتل کی حمایت بولے بھائی نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے. لیکن اس ٹک ٹاکر کے قتل کے بعد جو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس آیت کے ضمن میں. آیت ذہن میں رکھیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بات ہوتی تھی، ہم اس گفتگو کا کیا بنتے تھے بھائی؟ صرف حصہ بنتے تھے. اللہ نے کہا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. لڑکی قتل ہو گئی. اب جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گئے کہ جس نے پاکستان کے لیے بڑا کچھ کیا. کیا کیا؟ ٹک ٹاک بناتی تھی. ٹک ٹاک پہ کیا کرتی تھی؟ ناچتی تھی، گاتی تھی، تھرکتی تھی، اپنا لباس دکھاتی تھی، اپنا جسم دکھاتی تھی، عریاں نیم عریاں لباس پہنا ہوتا تھا. ہم بہت بڑی شخصیت سے محروم ہو گئے جی، بڑا ہمارے معاشرے کا نقصان ہو گیا. اب کیا بات چل رہی ہے؟ یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ مرد سارے کے سارے ہوس کے پجاری ہوتے ہیں. یہ مذہبی جنونی، یہ ملائیت نے جو ہے وہ لوگوں کے دماغ خراب کر دیے. حالانکہ اصل کہانی کیا نکلی کہ وہ ایک عشق اور معشوقی کا ناکام قصہ تھا جس کے نتیجے میں وہ قتل ہوا. اس میں نہ کسی مولوی کا کردار ہے، نہ کسی ملا کا کردار ہے، نہ کسی مذہبی جنونی. وہ جس لڑکے نے قتل کیا وہ مذہبی ہونا تو بہت دور، مذہبی جنونی ہونا تو بہت دور کی بات، وہ تو مذہبی بھی نہیں تھا. اس کے تو ہاتھ پہ ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، وہ جو شیطانوں کے آلہ کار ہوتے ہیں وہ والے ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں. وہ مذہبی جنونی کہاں سے آ گیا؟ لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا کہ اب نزلہ کس پر گرایا جا رہا ہے؟ سارے کے سارے مرد ایسے ہوتے ہیں. میری کسی جگہ پر بات ہوئی تو میں نے وہاں پر عرض کر دیا کہ بھائی سارے مردوں میں تو تیرا باپ بھی شامل ہے، تیرا باپ بھی ایسا ہی ہوگا. پھر سارے مردوں میں تو تیرا بھائی بھی شامل ہے، پھر تیرا بھائی بھی، اس کا مطلب نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہوگا. یہ مذہب کا چورن جو ہے وہ لوگوں نے بیچ بیچ کے لوگ، بھائی مذہب نے کہا ہے کہ جا کے اس کو قتل کرو. کوئی ایک مسجد ایسی دکھا دو، کوئی ایک ممبر ایسا دکھا دو کہ جہاں کے مولوی صاحب نے بیٹھ کے یہ فتویٰ دیا ہو کہ بھائی جو ٹک ٹاک بناتا ہے اس کو جا کے نعوذ باللہ قتل کر دو، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی اس طرح کی بات ہے؟ مسئلہ کیا ہے جس بات پر میں ہمیشہ زور دیا کرتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسئلہ اسلام ہے. اب براہ راست اسلام کو تو گالی نکال نہیں سکتے. اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ جس نے ٹوپی پہنی ہو، جس نے داڑھی رکھی ہو، جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، جو مسجد میں ہر وقت آتا جاتا ہو، اپنا سارا نزلہ اس کے اوپر گرا دو. یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہے. بھائی ہم نے تمہیں مجبور کیا یہاں پر ہے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے. مجھ سے تو جب بھی کوئی یہ بات کرتا ہے نا، خاص طور پہ یہ جو ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، بھائی چلے جاؤ. کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ کس نے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے؟
یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہے بھائی. 100 بسم اللہ جاؤ، ہماری جان چھوڑو، ہم تو سکون سے رہنے. بھائی الحمدللہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیوں والے آپ بھی ہیں، بیٹیوں والا میں بھی ہوں. میری اس دعا پر آمین کر دیں کہ اللہ سب کی بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، لیکن یہ طریقہ کار تو درست نہیں ہے نا کہ معاشرے کا کوئی ایک فرد جرم کرے، آپ اس کا سارا ملبہ اٹھا کر پورے کے پورے معاشرے کے ہر فرد کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیں. کیوں بھائی؟ میں اس کی چھوٹی سی اچھا بھائی بات ذرا لمبی ہو گئی، 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. کوئی شخص داڑھی والا ہو، کوئی شخص ٹوپی والا ہو، وہ کوئی بلنڈر کر دے، کوئی غلط حرکت کر دے، تو ہمارا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی سب بولیں بھائی مولوی ایسے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ بولے نا بھائی، آپ تو آپ کی مرضی کی بات ہے نا، آپ کی پسند کی بات ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک، خدا نہ خواستہ بھائی ڈاکٹرز حضرات بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، کوئی اللہ معاف فرمائے، میں ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں ایک بطور مثال کی صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ڈاکٹر سے کوئی غلط حرکت ہو جائے، کیا آج تک کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ سارے کے سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں؟ کوئی ایک پولیس والا رشوت لے رہا ہو، او بھائی مقدمہ نہ بنا دینا میرے اوپر، ہاں، کوئی ایک پولیس والا رشوت لے رہا ہو، آج تک کبھی ایسا سنا کہ جی سارے کے سارے پولیس والے ایسے؟ نہیں جی، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بھائی معاشرہ، دنیا بھر کا معاشرہ، آپ حضرات دنیا بھر میں پھرے ہوئے ہیں، دنیا جہان آپ نے دیکھی ہوئی ہے، ہر معاشرے کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% کسی معاشرے کے اندر نیک لوگ ہی ہوں، پارسا ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ 100% کسی معاشرے کے اندر سارے کے سارے گنڈے ہوں. جن معاشروں کی ہم مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے نا، ذرا وہاں کی جا کے اندر کے حالات بھی دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. تو بہرحال بات بڑی دور نکل گئی، میں واپس اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. تو جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، ان سے جب پوچھا جائے گا کہ بھئی جہنم میں آئے کیوں ہو، تو پہلا جواب کیا ہوگا؟ سب مل کر بولیں، لم نکو من المصلین، بھئی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہیں کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بات ہوتی تھی ہم اس گفتگو کا حصہ بنتے تھے. اس پر میں نے یہ بات کی تھی، اور میں یہ جملہ ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، اور اسی جملے پر اپنا یہ مضمون میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے تو بھائی پھر دین کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں. اگر آپ خود دیندار نہیں بن سکتے تو دینداروں کے کام میں روڑے مت اٹکائیں، ان کو ان کا کام کرنے دیں. وگرنہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اہل جہنم والوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے ہو؟ بھائی ہم کفار اور مشرکین اور جو غلط قسم کے لبرلز ٹائپ کے لوگ تھے ان کی باتوں کا حصہ بنا کرتے تھے، ان کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے. اور چوتھا جرم کیا ہوگا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، بھائی ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. ہم کہتے تھے کوئی قیامت نہیں آنی، ہم کہتے تھے کوئی حساب کتاب نہیں ہونی، ہم کیا کہتے تھے؟ اور دیکھی جائے گی جی، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں گے کیا ہوگا. الامان الحفیظ، نہیں دیکھ سکو گے نہیں دیکھ سکو گے وہاں پر کیا ہوگا. یہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، بس اس کو پڑھ لو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ دیکھی جائے گی یا اتنی ہمت نہیں ہے. نہیں دیکھ سکو گے بھائی، یہ جملہ بھی نہیں زبان سے کہہ سکو گے جی دیکھی جائے گی. وہاں پہ جج بھی اللہ ہے، وہاں پر وکیل بھی اللہ ہے، وہاں پر ترازو بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہاں دھوکہ دے سکتے ہو، یہاں تم بناوٹی بن کر رہ سکتے ہو، اللہ کے سامنے بناوٹی بن کر نہیں رہ سکتے. انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں نا، تمہارے ذہن کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. کیا اللہ کو دھوکہ دو گے؟ بچ کے نکل جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، بچ کر نہیں نکل سکتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. یہ اس سے بھی خطرناک جملہ ہے، یہ اس سے بھی خطرناک جملہ ہے. کسی سفارش کرنے والی کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. کفار اور مشرکین کے لیے تو کوئی سفارش کرنے والا ہوگا ہی نہیں. جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا بھی کوئی سفارشی نہیں ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. جس نے اس دنیا کے اندر ظلم کیے ہوں گے نا، اپنی جان پر یا دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہوں گے، اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا.
بھئی کیسے مددگار ہوگا؟ دنیا میں تو تم اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، آج تم یہ توقع کرتے ہو کہ یہ کل قیامت والے دن آ کر میری مدد کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہاتھ اٹھا لیے جائیں گے، بھائی جاؤ میاں جی، جا کے خود اپنے آپ کو بچاؤ، ہم آج تمہارے کسی کام نہیں آنے والے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ تو یہ چار باتیں، یہ چار جرائم ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آخری چند آیات کا بس ترجمہ سماعت فرما لیجئے، پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، بھائی کوئی شفاعت کرنے والے کی شفاعت، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان لوگوں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، آگے کیا ہے بھائی؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، بھائی دنیا میں جب ان کو نصیحتیں کی جاتی تھی تو بھاگتے تھے، مولوی صاحب جاؤ ہمیں ہماری زندگی جینے دو، آ گئی یہ بات، پھر اب میرا دل کر رہا ہے کہ 2-4 منٹ اس کے اوپر بھی لگا دوں۔ آج بھی یہی بات کہی جاتی ہے، بھائی میری اپنی لائف ہے جی، مجھے جینے دو، تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں بولنے والے؟ میں آدھے کپڑے پہنوں، میں پورے کپڑے پہنوں، میں ننگی پھروں، تم کون ہوتے ہو بھائی کہنے والے؟ بھائی ہم تمہیں تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر گند نہ پھیلاؤ۔ تم نے 7 پردوں کے پیچھے جو اپنا منہ کالا کرنا ہے کرو، لیکن تمہیں معاشرے کے اندر گند پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ قرآن کی آیت وہ پڑھتے نہیں کیا؟ روزانہ پڑھتے ہیں۔ ابھی پڑھ کے سناؤں گا تو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بھائی خود بھی نیک عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ ہم تمہیں تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تم آدھے کپڑے نہ، بھائی تم پہنو جو جہاں تمہارا دل کرتا ہے، منہ ماری کرو جا کے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر گند نہ پھیلاؤ۔ تمہارے اس بیہودہ لباس کا اثر میری اولاد پر، بولیں بھائی، نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری اس گندگی اور غلاظت کا اثر میرے بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے، میں تو اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں۔ تو کیا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، بھائی نصیحت سے کیوں بھاگتے ہو؟ نصیحت کرنے والا جب تمہیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو کان کھول کے اس کی نصیحت سن لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کا قیامت والے دن پھر یہ نصیحت کام نہیں آئے گی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، آگے کیا بھائی؟ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ کیا پیاری مثال اللہ پاک نے بیان کر دی۔ کہتے ہیں یہاں پہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے نا تو یہ نصیحت سننے والے اس سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ نصیحت قبول نہ کرنے والوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ بولیں بھائی، گدھا، ڈونکی، حمار۔ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، بھائی جیسے شیر سے گدھا ڈر کے بھاگتا ہے، اس طرح نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سن کے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ کلا بل لا یخافون الآخرہ۔ بھائی نہایت اختصار کے ساتھ، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، ان میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا نا رات کے اندھیرے میں، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ فلاں نے رات کو یہ منہ کالا کیا ہے۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے میری آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیا۔ آج کسی کے دروازے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ محمد عمیر کاشف نے رات کو کیا کیا کیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ بھائی آخرت میں جا کر دیکھیں گے کیا ہوگا تمہارا معاملہ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری غلطیاں تمہاری توبہ سے اللہ معاف کر دے۔ شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے میرے آپ کے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ یہ قریش والے کیا کہتے تھے؟ یہ قریش والے یہ کہتے تھے کہ جس طرح بنی اسرائیل پر ایسے لکھے ہوئے چیزیں آتی تھی نا، ہمارے پاس بھی ایسے لکھی ہوئی چیزیں آنی چاہیے۔ بھائی اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ کا نبی تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے اتنی بڑی جرت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوتے تو اتنی بڑی جرت نہ کرتے۔ آخری آیت کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم سمجھ لیجئے۔ اللہ فرمانا ہے کہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ ہی تقوی والا ہے، اللہ ہی مغفرت والا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ہاں، تو
میں اہل مغفرت ہوں، یعنی میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ سورۃ المدثر کے بنیادی مضامین تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیے۔ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔